देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी। आपसे मैं हाथों को बड़ी अहम खबरें हैं आज की इस एपिसोड के अंदर, जिनके सियाक और सबाक आपके सामने रखता हूँ। नजूमी ने बता दिया कि अली अमीन गंडापुर के बाल भी काटे जा सकते हैं, हमला भी हो सकता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने एहतजाज को हलाल और जायज़ करार दे दिया। डी चौक का एहतजाज, दूसरी तरफ जो है वो हुकूमत की वार्निंग है। और फिर मौलाना साहब ने कहा कि मैं हुकूमत का साथ आईनी तरमीम में नहीं दूंगा। मगर सबसे पहले आ जाते हैं कि जो एहतजाज हो रहा है उसके हवाले से क्या कहा जा रहा है और किस तरह की हुकूमत की जानिब से जो है वो धमकियाँ हैं। बड़ा अहम नुक्ता है जिसके ऊपर मैं सबसे पहले बात करने लगा हूँ। देखिए, फैसल वाडा दूसरे DG/ISPR हैं या उनके तर्जमान हैं पाक फौज के, सबको इल्म है। वजीर दाखिला हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दोनों का हिस्सा है। अब उन्होंने कहा मोहसिन नकवी साहब ने कि पहली तो बात है आप नहीं आए, दूसरी बात यह है कि अगर आएंगे तो आपकी खैर नहीं है। फिर ये कहा कि चूँकि कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उसमें मलेशिया के सदर और वज़ीर आज़म जो भी हैं वो पहले से आए हैं, बाकी लोग आएंगे, तो आप इस एहतजाज को जो है वो मोखर कर दें। तो भाई लोगों, अगर आप PTI वालों को कह रहे हो कि इस एहतजाज को मोखर कर दें, तो काजी फायज ईसा के सर के ऊपर किसने तलवार रखी थी कि आज ही 63A के फैसले को कलअदम करार देना है, उसे ख़त्म करना है। और फिर आप क्यों नहीं इस चीज़ को जो है वो एक्सटेंड कर लेते जिसकी वजह से आप चाहते हैं कि एहतजाज ना हो। आप चाहते हैं PTI एहतजाज ना करे, घी पी के सो जाएं, इमरान खान जेल में रहे। आप सेनेट और पार्लियामेंट का इजलास भी बुलाएं और वहाँ पे मंडी में लोगों को जैसे बकरे खरीदे जाते हैं कुर्बानी के ऊपर, वो बिल पास कर लें आईनी तरमीम, जिसके तहत काजी फायज को एक्सटेंशन में मिल जाए, जिसके तहत आर्मी चीफ को भी एक्सटेंशन मिल जाए, जिसके तहत नई आईनी अदालत भी बन जाए, जिसके सरबराह काजी फायद ईसा लग जाएं और मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस भी ना लगें, तो आपके हिस्से के सारे काम हो जाएं। PTI एहतजाज ना करे और वो घर पे बैठे रहें और इसके बदले में इमरान खान फांसी घाट पे चढ़ जाए, यानी कि आप उसको मजीद कई साल जेल में रखें लेकिन ये उफ ना करें। अब जब ये सूरत हाल है तो पीछे हटना हुकूमत को चाहिए या अवाम को चाहिए? लेकिन बाज़ दानश्वर ये कह रहे हैं कि PTI को एहतजाज नहीं करना चाहिए। शायद मैं भी पहले ऐसे सोचता था कि एहतजाज नहीं करना चाहिए, उसको डिले कर लें। जब डिले करेंगे तो आईनी तरमीम भी हो जाएगी, नई आईनी अदालत भी बन जाएगी, इमरान खान को जेल में रहना पड़ेगा, सबको एक्सटेंशनें मिल जाएंगी। इस निज़ाम को धक्का देने के बजाय इसके लिए आप सीमेंट की नहीं लोहे की दीवारें बना देंगे और ये निज़ाम कभी नहीं गिरेगा। और इसके अंदर सुलेमान अकरम राजा कह रहे हैं भूल जाए मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, भूल जाए मैं कोई वकील हूँ। यकीन जानिए, ये और बाबर स्टार बहुत अच्छे लोग हैं। उन्होंने कहा है कि एज ए पाकिस्तानी, एज ए इंसान और मुसलमान रिक्वेस्ट करता हूँ पाकिस्तानी अवाम से, PTI से नहीं, आए बाहर निकलें, आगे बढ़ें। ये आपके आइन के ऊपर, अदलिया के ऊपर, इंसाफ के निज़ाम के ऊपर हमला है। तो अवाम से वो अपील कर रहे हैं। दूसरा रुख देखिए, यानी कि हमला करने वाला कौन है, हमला कौन करेगा, उसे रोकना किसको चाहिए, बयान कौन कर रहा है, हो क्या रहा है। फैसल वाडा पहले तो कहते हैं एहतजाज नहीं करने देंगे, ऐसी की तैसी फिर देंगे, फिर कहते हैं आपके फिर बाल काटने का वक्त आ गया। यानी कि पहले भी फौज ने बाल काटे, अब फिर फौज बाल काटेगी, फिर फौज पकड़ेगी। कौन कह रहा है? फैसल वाडा साहब। फिर कहते हैं जी कि नहीं, इसकी बार गोलियां भी चलेंगी, गोली भी लग सकती है। क्यों? अली अमीन गंडापुर जो है उनकी जान को खतरा है। मैं ये बात बड़ी डीपली आज आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इमरान खान के ऊपर वजीराबाद में हमला हुआ था 3 महीने पहले। फैसल वाडा जो है डंडोरा पीट रहे थे कि हमला हो सकता है और मुझे पता है। और जब हमला हो गया तो वो इतने सच्चे खरे नजूमी हो गए कि अगर वो दाढ़ी रख लेते तो लोगों ने उनकी बैत कर लेनी थी। अब ये होता क्यों है कि हमला अगर इमरान खान पे होना था तो पहले से फैसल वाडा बता रहे थे, क्योंकि जिन्होंने करना था उन्होंने फैसल वाडा को बताया। अब अली अमीन गंडापुर को अगर गोलियां मारनी है या धमकी देनी है तो उन्होंने, जिन्होंने मारनी है वही फैसल वाडा को कह रहे हैं जाओ इनको बता दो। अदरवाइज ये कोई नजूमी तो है नहीं, ऐसी पेशन गोई तो कोई कर नहीं सकता। तो भाईजान, इस हमले का अगर आपको पता है तो रोके ना, जिस बात की तनख्वाह लेते हैं और चीज़ें करें ना, तो रोके कौन? जिसने रोकना है वही मारे। तो जाएं कहाँ? असल में यही रोना है कि जिनको अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए वो बाड़ लगा के अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ में रखे हुए हैं, अवाम की तरफ जाते हैं, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमार करते हैं और वहाँ पे खलवाड़ है, इनकी तरफ बाढ़ है। तो हालत क्या है कि ये है अपने, अब तो ये हो ना किसी और इस्लामी पड़ोसी मुल्क की भी फ़ौज क्यों ना हो जाए, किसी गैर मुस्लिम की फ़ौज हो जाए, उनसे ये पाकिस्तानी, ये PTI वाले ही काफ़ी थे, लड़ लेते, लेकिन ये अपने हैं, यहाँ कुछ कर नहीं सकते। अब अगली बात देखिए,
آپ لوگ حیران ہوں گے کہ یہ کس حد تک جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. میں آپ کو ایک بہت بڑی اگزامپل دینے لگا ہوں. جب اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ فوج کسی کی مدد کرتی ہے تو یہ دنیا کا اس صدی کا سب سے بڑا سچ سن لیجئے. پی ٹی آئی کے جلسے میں فوجی نوجوان پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ان کو جھنڈے ٹوپیاں پہنا کے جلسے میں بیچتی رہی. نون لیگ کی جب سپورٹ کرتے تھے تب بھی ان کو جلسے میں بیچتے رہے. میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ پاک فوج کے لاکھوں ہزاروں نوجوان پی ٹی آئی کے ٹوپیاں اور جھنڈے لے کے اور کپڑے سلوار قمیض اور نیچے جوگر پہن کے جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے جاتے رہے. ڈی چوک میں جو 114 دن کا دھرنا تھا اس میں جاتے رہے. اسی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ٹوپیاں جھنڈے ہر ایک جماعت کے ہیں. جس کی سپورٹ کرنی ہو، پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، پی ٹی آئی ہو، جماعت اسلامی ہو، سب کی ٹوپیاں اور جھنڈے ان کے پاس موجود ہیں. یہ اپنے فوجی نوجوانوں کو بیچتے ہیں اور میں اس سے زیادہ کیا سچ بولوں. دوسری جانب جہاں پہ ان کے پاس ٹوپیاں جھنڈے اور سارا کچھ ہے، جس کی حمایت کرتے ہیں بیچ دیتے ہیں، جس کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں وہ بھی سننے کیا کرتے ہیں. ان کے پاس بندوقیں ہیں، اس سے گولی مارتے ہیں. اس سے آگے بھی کوئی سچ بیان کیا جائے یا یہ اتنا کافی ہے؟ یہ تصویر کے دونوں رخ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ دوستی بھی نہیں اچھی، دشمنی بھی نہیں اچھی، اور جائیں تو جائیں کہاں. وہ اپنے ہم ان کے دانوں ایک دوسرے کے. لڑیں تو کس سے لڑیں؟ بھائی جی احتجاج نہیں کرو ڈی چوک میں. کیوں؟ وہ لوگ آ رہے ہیں، مہمان آ رہے ہیں. بات تو ٹھیک ہے لیکن مہمانوں کو تاخیر کر دو یا آئینی ترمیم جو کرنی ہے اس میں تاخیر کر دو تو پی ٹی آئی احتجاج نہیں کرے گی. آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے حصے کے سارے کام کریں اور جو باقی ہیں وہ خاموش ہو کے وہاں بیٹھ جائیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں آپ لوگ آج تک اس بات میں کامیاب ہیں کہ آپ کے بڑے کہتے رہے اپنے چھوٹوں کو کہ ساجد ماجد واجد دیکھنا باہر لوگ تو نہیں جمع ہوگے، چونکہ آپ لوگوں کے جمع ہونے سے ڈرتے ہیں. آپ کسی بندوق سے نہیں ڈرتے، آپ گوری میزائل سے نہیں ڈرتے، آپ صرف عوام کی طاقت سے ڈرتے ہیں. اور میں آپ کو داد دیتا ہوں، پروفیشنل ادارہ ہوتے ہوئے آپ اس چیز میں کامیاب ہوئے ہیں اور آپ نے لوگوں کو ڈرایا ہے. لوگ باہر نہیں نکل سکے. جب تک آپ اس میں کامیاب ہیں آپ جیتے ہوئے ہیں. ہاں اخلاقی طور پہ آپ ہار گئے ہیں، ذہنی طور کے اوپر بھی ہار چکے ہیں. بس فزیکلی بندوق اور باقی چیزوں کے طاقت اور اسلحے کے ڈر کے اوپر آپ نے عوام کو خوف میں رکھا ہے، مگر کبھی تو خوف ٹوٹے گا. اب آ جاتے ہیں اس چیز کے اوپر. معذرت، علی امین گنڈا پور کی جان کے خطرے کی جہاں تک بات کی ہے تو یہ خبر دینے سے پہلے فیصل وارڈا ذمہ دار ہوں گے. اگر کل حملہ ہوتا ہے تو ان سے پوچھا جائے، کورٹ میں بلایا جائے. جیسے ان کو ارشد شریف کا پتا تھا، عمران خان صاحب کے اوپر حملے کا پتا تھا، وہ حملے کے بعد ہو جائے تو اس ملک کے اندر ایف آئی آر نہیں ہوتی. تو میں چاہتا ہوں کہ ان کو پوچھا جائے آپ کو کیسے پتا تھا حملہ ہوگا اور وہ کون تھا جس نے علی امین گنڈا پور کو گولیاں ماری. یہ صرف ڈرا رہے ہیں، نہیں مار سکتے گولیاں شولیاں، ان کی اتنی بھی ہمت نہیں ہے. ہاں عوام ساتھ آ جائیں، ان سے یہ ڈرتے ہیں. پاکستان کے اندر احتجاج کے حوالے سے ایک اے بی این نیوز ہے، ان کی ایک اینکر ہیں، انہوں نے سوال کیا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے کہ بتائیے کہ احتجاج کیا حاکم وقت اور جو حکومت ہوتی ہے، جو نظام حکومت ہوتا ہے، اس کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس بات کی حمایت کرتے ہوئے مثال دی، کہا کہ بنگلہ دیش میں حسینہ واجدہ کی سرکار کے خلاف طلبہ تحریک کی حمایت کر دی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ احتجاج ہونا چاہیے. پھر موجودہ نظام کے حوالے سے جب پاکستان کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ عوام کا یہ حق ہے کہ وہ حکومت کے خلاف جب چاہیں احتجاج کریں اور اپنی باؤنڈریز کے اندر رہ کے ان چیزوں کو جو ہے وہ آگے بڑھیں. تو جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی، سارے حالات ہوں گے اور لوگ یہ جو ہیں وہ آگے بڑھیں گے، تو ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے لوگ بھی اگر اس بات کی شہادت اور گواہی دیتے ہیں کہ احتجاج عوام کا حق ہے اور ان کو کرنا چاہیے، بنگلہ دیش کی مثال دے رہے ہیں، تو پھر انہی کی بات کو مان لیجئے. لیکن آپ اس لیے نہیں مانیں گے کہ آپ عوام سے ڈرتے ہیں. اب دیکھیے مولانا صاحب نے دو ٹوک الفاظ میں حکومت کو جواب دیا ہے کہ میں آپ کا آئینی ترمیم میں ساتھ نہیں دوں گا، لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں کہ یہ جو ڈی چوک میں احتجاج ہو رہا ہے، مہمان آ رہے ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. پی ٹی آئی کو ایسے نہیں کرنا چاہیے. اب مولانا صاحب ساتھ نہیں دیں گے، بہت اچھی بات، اور یقیناً اگر مولانا صاحب ساتھ نہ دیں تو پہلے آئینی ترمیم نہ ہوئی تو بہت مشکل ہے، وہ کر ہی نہیں سکتے آئینی ترمیم. اب یہ جو فلور کراسنگ کا آپشن آ گیا، اس میں شاید مولانا صاحب ساتھ دیں یا نہ دیں، اس کے باوجود ہو سکتا ہے آئینی ترمیم ہو جائے. اب ایسی صورتحال میں دیکھنا یہ ہوگا
کہ مولانا صاحب ایک طرف حکومت کو ماننے سے انکار رہی ہیں، اس کو جعلی حکومت کہتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم جو بات کہتے ہیں اس کو بھی سنا جائے، اور ہم حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے، اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ ڈی چوک میں احتجاج نہیں ہونا چاہیے، مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب جب جماعت اسلامی پی ٹی آئی مولانا فضل الرحمان میں سے کوئی دو، یعنی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جماعت اسلامی یا مولانا فضل الرحمان میں سے کوئی ایک یا دونوں، اور اوورآل تینوں مل کے ایک پیج پہ نہیں آتے، یہ نہیں مقابلہ کر سکتے اسٹیبلشمنٹ اور باقی لوگوں کا، کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے ان کے پاس بہت بڑا ووٹ بینک ہے۔ آپ سوشل میڈیا دیکھیں بھرا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب عملی کام کرنے کی بات آتی ہے تو ان کی لیڈرشپ وہ بات نہیں ہے، جو کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، باقی جو اپنے طور پہ اسٹرگل کرتے ہیں کچھ نئے لوگ ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے مختصر کہ چیزیں ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی مرضی سے چلیں، لوگ اور عوام جو ہیں وہ آئین اور قانون کی پاسداری کرتے ہوئے اس کو فالو نہ کریں، یعنی کہ مہمان آ رہے ہیں احتجاج کو روک دیا جائے، ہم جو کرنا چاہتے ہیں وہ ہم کر لیں، آپ لوگ بیٹھے رہو۔ یہ اس ملک میں ہو سکتا ہے، یہ وہاں ہو سکتا ہے جب وہاں آپ کے سامنے انسان اشرف المخلوقات نہیں، بھیڑ بکریاں باندھے ہوئے ہوں، حالانکہ ان کو بھی کسی حد تک شعور ہے کہ ہم کس کے ساتھ کیا کریں گے تو ہمیں چارہ ملے گا اور باقی چیزیں ہوں گی۔ تو پاکستان کے اندر کے جو موجودہ حالات ہیں یہ 3-4 دن اگلے 9 سال کا فیصلہ کریں گے۔ آئینی ترمیم ہے، آج تو ایک سٹیپ جو ہے انہوں نے عبور کر لیا ہے، آگے مزید جو چیزیں ہیں کمیاں پیشیاں وہ بھی وہ پوری کر لیں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آخر کار یہ چیزیں کہاں سے کہاں تک جاتی ہیں۔ اس پورے نظام کو کوئی ٹھیک کر سکتا ہے تو وہ اب کوئی پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے، کوئی ایک پولیٹیکل جماعت نہیں ہے، وہ عوام ہے، اور اجتماعی طور کے اوپر ان چیزوں کو وہ بہتر کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، جلد آپ سے پھر ملیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔